اب ہماری یہ کوشش ساری ہونی چاہیے، چاہے وہ انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس ہوں، ہیومینیٹیرین لا کے ایکسپرٹس ہوں، یا آپ جیسے ینگ جو یوتھ ایمبیسڈرز بن سکتے ہیں کشمیر کے اوپر، کہ آپ لوگ جا کے چارج لیں، فریش مائنڈز ہیں، انرجی ہے آپ کے اندر. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے یا پیپل ہو ہیو ریچ دا ٹاپ لیول. اٹس ینگسٹرز لائک یو. جس طرح آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال، اس طرح جو حریت رہنما ہیں، جو ان کی اسٹیچر اور پوزیشن ہے، ان سب کو جیلوں میں ٹارچر کیا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمے، ان پہ کمپلیٹ بلینکٹ بین ہے جو پولیٹیکل فریڈم ہے. اور پھر جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس سے جونیئر، ان کو بھی ڈفرینٹ جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. لاسٹ ایئر بھی اور اس سال بھی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، اور یہ ایک اٹ سیلف ایک پروف اور ایک گواہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈے پر ہے. پورا مقبوضہ جموں کشمیر میں جس طریقے کے وہ ویپنز جو لانچ کر رہے ہیں، چاہے وہ اسپائک 2 میزائلز ہیں وہاں پہ LOC کے اوپر، چاہے وہ پیلٹس ہیں، فاسفورس شیلز ہیں، چاہے وہاں پہ جو ٹینکس کو وہاں پہ ڈپلوائے کیا جا رہا ہے، چاہے وہ فائٹر جیٹس کو وہاں پہ لینڈ کیا جا رہا ہے، ایئرپورٹس بند کیے جا رہے ہیں. تو ایک فل فلیج ایک جنگ کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے. اور آئی تھنک بہت ضروری ہے اس وقت کہ پاکستان کو ایز اے نیشن اس وقت اب کھڑے ہونا ہے کہ فائنلی جب تک کہ کشمیر کے مسئلے کی سلوشن یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق نہیں ہوگی، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. مگر ایک میں شکر گزار بھی ہوں مسٹر مودی کی کہ انہوں نے جب سے اسکریپنگ کی ہے، پوری دنیا کا جو میڈیا ہے، گلوبل پبلک ہے، ایڈیٹوریلز ہیں، رائٹنگز ہیں، ریسرچ پیپرز ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز ہیں، اس میں بہت کھل کے دکھایا ہے ہندوستان کی اٹراسٹیز اور گھناؤنا چہرہ. یہ اب سیاست کا معاملہ نہیں رہ گیا، یہ ایک الیکٹورل پالیٹکس کا ایشو نہیں رہا، یہ ریولوشنری پالیٹکس ہے. اس میں جب تک ہم ایز اے نیشن نہیں یونیفائڈ ہوں گے، آپ دیکھتے رہیں گے کہ آج جو وہاں ہو رہا ہے، کل یہ آزاد کشمیر، پھر گلگت بلتستان، مکمل یہ جنگ بن جائے گا. ہندوستان ایک ملک نہیں ہے، ایک دنیا کا بہت بڑا مافیا ہے.